حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین، 2 منٹ لینا چاہ رہا ہوں عمر پہ، تاکہ شیطان اگر ہو تو وہ دوڑ جائے۔ الشیطان یفر منک یا عمر، کہ عمر شیطان تجھے دیکھ کر دوڑ جاتا ہے۔ آج بھی عمر کا نام ہی کافی ہے شیطان کو دوڑانے کے لیے۔ عمر بن خطاب کون؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔ عمر کون ہے؟ عمر، میں جنت کے اندر گیا تو میں نے جنت کی سیر کی، میں نے ایک عالی شان محل دیکھا، اس محل کو دیکھ کر میرے دل میں یہ حسرت پیدا ہوئی کہ اس محل کو دیکھنا چاہیے۔ اے عمر، میں نے پوچھا فرشتوں سے کہ یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے مجھے بتلایا کہ یہ آپ کے خادم عمر بن خطاب کا ہے۔ عمر، تیری غیرت نے مجھے اندر جانے سے روک دیا۔ عمر رونے لگے کہ یا رسول اللہ، میری غیرت آپ کی ذات کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ میری غیرت نے آپ کو روکا؟ میں نہیں عمر، تیری غیرت کی وجہ سے میں رک گیا کہ اس پر تیرا حق ہے۔ عمر، وہ محل تیرے لیے تھا، تیرے لیے۔ سبحان اللہ۔ عمر فی الجنہ، عمر کون ہے؟ جنتی۔ عمر کون ہے؟ جنتی، امیر المومنین۔ اے عمر، تیرا گھر میرے گھر کے سامنے۔ ایک عمر عشرہ مبشرہ میں سے، عشرہ مبشرہ میں سے اگلی بات امیر المؤمنین، یہ جو لفظ ہے نا امیر المؤمنین، یہ لقب تاریخ انسانیت میں، اللہ اکبر، میں نے تاریخ صحابہ نہیں کہا، تاریخ امت مسلمہ نہیں کہہ رہا، تاریخ انسانیت بابا آدم سے لے کر حضرت عمر بن خطاب کے زمانہ تک پوری تاریخ کے اندر سب سے پہلا خطاب امیر المؤمنین کا وہ حضرت عمر کو دیا گیا تھا۔ عمر بن خطاب، ان کا ایک جملہ، یہ سارے فضائل اپنے سامنے رکھیں۔ اگلی بات، عمر بن خطاب کیا فرمایا کرتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ امیر المؤمنین مجھے انصاف دلائیں، حضرت امیر المؤمنین مجھے انصاف دلائیں، میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے۔ حضرت عمر نے اس کو پکڑ کے کوڑا مار دیا۔ کوڑا مارنے کے بعد کہنے لگے جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں اس وقت تو تم آتے نہیں ہو، اور جب میں گھر کے کاموں میں کہیں اور بیزی ہوتا ہوں، مصروف ہوتا ہوں، تو مجھے تنگ کرنے کے لیے آ جاتے ہو۔ تو وہ تو چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عمر نے اپنی ذات کو ملامت کرنا شروع کیا کہ عمر، تجھے تو اونٹ چرانا نہیں آتے تھے، عمر تجھے تو جانور چرانا نہیں آتے تھے، آج تو مسلمانوں کا خلیفہ بنا ہے، آج تو مسلمانوں کا امیر المؤمنین، آج تو مسلمانوں کا امیر بنا ہے، اور کوئی تیرے سے انصاف مانگنے کے لیے آتا ہے اور تو کہتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں۔ یاد کر وہ زمانہ جب تو اونٹوں کی پوچھ پکڑ کر، اونٹوں کی دم پکڑ کر ان کو چرانے کے لیے لے جایا کرتا تھا، اور تیرا باپ خطاب تجھے تانا دیتا تھا کہ یہ میرا بیٹا بڑا ہو کر کیا کرے گا، اس کو تو جانور بھی چرانے نہیں آتے، اس کو تو جانور بھی چرانے نہیں۔ تو کتنی دیر عمر بن خطاب اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے کہ اس ملامت میں وہ روتے رہے، اپنے آنسو بہاتے رہے، پشیمان تھے، شرمندہ تھے۔ یہ وہی عمر ہے کہ جس عمر کی حکومت 22 لاکھ مربع میل کے فاصلے پر پھیل چکی ہے، یہ وہی عمر ہے کہ جس کی حکومت جس کے دور حکومت میں کبھی کسی بھیڑیے نے کسی بکری کے اوپر حملہ نہیں کیا تھا۔ ہاں، اس چرواہے کی آہ نکلی تھی جب اس نے دریائے دجلہ کے کنارے پر، دریائے فرات کے کنارے پر، جب اس چرواہے نے دیکھا تھا کہ ایک بھیڑیے نے بکری کے اوپر حملہ کیا، تو اس کی آہ نکلی اور کہا کہ لگتا ہے آج عمر فاروق اعظم عمر بن خطاب امیر المؤمنین کا انتقال ہو چکا ہے، وگرنہ ہو نہیں سکتا تھا کہ عمر کا زمانہ ہو اور کوئی بھیڑیا کسی بکری کے اوپر حملہ کرے۔ یہ تو جانور ہے،
زمین کے اوپر کبھی ظلم نہیں ہو رہا تھا. ایک کوڑا مار کر زمین کو کہا گیا کہ تو کیوں ہلتی ہے, تیرے اندر زلزلے کیوں آتے ہیں؟ کیا عمر نے کبھی تیرے اوپر انصاف نہیں کیا کہ جن کے خطوط سے دریاؤں کے پانی چل رہے ہیں, جن کی آواز ہواؤں کے ذریعے ہزاروں میل کے فاصلے پر پہنچائی جا رہی ہے, یا ساریۃ الجبل, یا ساریۃ الجبل, کہ جن کی چادر کے ذریعے لاوا نکلی ہوئی آگ جہاں سے نکلی تھی پہاڑ کے اندر دھکیل کر واپس کی جا رہی ہے. تو یہ عمر بن خطاب کہ جن کا روب دبدبا, جن کا روب اور دبدبا زمین پر, جن کا روب اور دبدبا پانیوں پر, جن کا روب اور دبدبا ہواؤں پر, جن کا روب اور دبدبا جس چیز سے انسان مرکب ہے, آگ, پانی, ہوا, مٹی, ان چاروں چیزوں کے اوپر جن کا روب تھا اور دبدبا تھا, جانوروں کے اوپر جن کا روب تھا اور دبدبا تھا کہ کسی بھیڑیے کی جرت نہیں ہے کہ بکری کے اوپر حملہ کرے, کسی شیر کی ہمت نہیں ہے کہ وہ بکری کے اوپر حملہ کرے. یہ نظام عدل قائم کرنے والا عمر بن خطاب, الفاظ سنیے گا, مرکزی خیال پر آ رہا ہوں, یہ نظام عدل قائم کرنے والا 22 لاکھ مربع میل پاکستان, ہندوستان, عرب, جزیرہ نما عرب, کیا وہ یورپی ممالک کے قریب, افریقہ کے ممالک تک 22 لاکھ مربع میل تک اکیلا واحد حکمران نظام عدل ایسا قائم کیا کہ سرحدات کے اوپر فوج کی تعینات کرنے والا, اندرون ملک میں نظام عدل کو نافذ کرنے کے لیے شرطوں اور پولیس کا نظام قائم کرنے والا, اور نظام عدل کو قائم دائم کرنے کے لیے عدلیہ کے نظام کی بنیاد رکھنے والا عمر بن خطاب. شیطان جن سے دوڑا کرتے تھے, شیطان جن سے گھبرایا کرتے تھے, آخر کار عیسائی مورخ لکھنے پر مجبور ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر تاریخ میں ایک عمر اور آ جاتا, تاریخ میں اگر ایک عمر اور آ جاتا تو دنیا کفر ختم تھی, پوری دنیا کی تاریخ سے کفر ختم ہو جاتا, اسلام ہی اسلام تھا. یہ عمر بن خطاب کا جملہ سنیں, کیا کہا کرتے تھے, انا کننا اذل الناس, انا کننا اذل الناس, کہ ہم لوگوں میں گمراہ ترین لوگ تھے, ہم لوگوں میں گمراہ ترین لوگ تھے. یہ کہنا آسان نہیں ہے, یہ کہنا آسان نہیں ہے. انہوں نے اپنے آپ کو ایسا انہوں نے اپنے آپ کو رگڑا دیا ہوا تھا. سب فضائل ملنے کے باوجود مذہب اور دین اور اسلام کی خاطر, اسلام جن کے لیے چمکا ہو, کسی نے کہا عمر تیری وجہ سے اسلام چمک گیا, رونا شروع کر دیا, رونے لگے, کہنے لگے کہ عمر کی وجہ سے اسلام نہیں چمکا, عمر کی وجہ سے اسلام نہیں چمکا. یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام کی رونق, اسلام کی چمک, اسلام کی تبلیغ, اسلام زندہ ہوا ہے عمر بن خطاب کی قربانیوں سے, ان کے اسلام لانے سے. لیکن اپنے آپ کو اس قدر مٹایا ہوا تھا تو کہہ رہے ہیں کہ عمر کی وجہ سے اسلام نہیں چمکا, اسلام کی وجہ سے عمر چمکا ہے. عمر کی وجہ سے اسلام نہیں چمکا, اسلام کی وجہ سے عمر چمکا ہے. اگلا جملہ جو مرکزی خیال, انا کننا اذل الناس, انا کننا اذل الناس, کہ ہم لوگوں میں گمراہ ترین لوگ تھے. ہم لوگوں میں گمراہ ترین لوگ تھے, ہمیں اللہ نے عزت بخشی ہے. فاعزنا اللہ بالاسلام, اگر ہمیں اللہ نے عزت بخشی ہے تو وہ اسلام کی وجہ سے بخشی ہے. کس کی وجہ سے بخشی ہے؟ اسلام کی وجہ سے بخشی ہے. تاریخ رقم کرنے کے باوجود, اسلام کو زندہ کرنے کے باوجود, قربانیوں کے انبار لگا کر اسلام کی خاطر قربانیاں دینے کے باوجود, انہوں نے رہتی دنیا تک تا قیامت آنے والی انسانیت کو یہ ایک پیغام دیا, یہ ایک پیغام دیا, یہ ایک پیغام دیا. پیغام کیا ہے؟ کہ تم کچھ نہیں ہو اگر تمہارے پلے اسلام نہیں ہے, تم کچھ نہیں ہو اگر تمہارے پلے مذہب اور دین نہیں ہے. تم نے جب کبھی بھی
تم نے جب کبھی بھی اپنی ترقی اسلام کے بغیر کرنا چاہی، سنت کے بغیر کرنا چاہی، تم رسوا ہو کر ذلت کے گڑھوں میں گر جاؤ گے، لیکن تم عزت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، بے شک عزت کے مقام کو نہیں نہیں پہنچ سکتے۔ اِنَّا كُنَّا أَضَلَّ النَّاسِ، ہم تو گمراہ تھے۔ ہم کیا تھے؟ ہماری کیا عزت تھی؟ ہماری کیا عزتیں تھی؟ عمر کی کوئی عزت نہیں تھی، نہیں، لیکن اپنی عزتوں کو اسلام کے ساتھ، اپنی شرفیت کو، اپنے اعزاز کو، اپنے مقام کو جوڑا ہے اسلام کے ساتھ، کہ آج میں اگر کچھ ہوں اسلام کی وجہ سے، آج اگر میں کچھ ہوں تو مذہب اور دین اور سنت کی وجہ سے، وگرنہ میرے پلے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں تو اونٹ بھی چرا نہیں سکتا تھا، اونٹ چرانا نہیں آتے تھے، اور میں عزت اور شرف اور مقام، یہ تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے یہ ایک عمومی مزاج آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، صحابہ کرام کا عمومی مزاج، ہر کام میں مذہب کو، اسلام کو سامنے رکھتے تھے، خواہ وہ میدان جہاد ہو، خواہ وہ لڑائی کا میدان ہو، خواہ وہ فتویٰ دینے والے لوگ ہوں، خواہ آپ ان کی تجارت کو اگر اٹھا کر دیکھ لیں، صحابہ کی تجارت، ان کی معاشرتی زندگی، ان کی خاندانی زندگی، ان کی گھر کی زندگی، ان کی علاقائی زندگی، ان کی بازار کی زندگی، ان تمام صحابہ کرام کی زندگی کے ہر پہلو میں آپ کو ایک عمومی مزاج یہ نظر آئے گا کہ یہ اپنی نسبتیں اسلام کے ساتھ، یہ اپنی ہر چیز کو منسوب کرتے تھے اسلام کے ساتھ۔